جب ہم کسی مشکل اور پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں یقیناً کسی ایسے شخص کی منتظر ہوتی ہیں جو ہمیں اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے رہائی بخشتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسانی مدد عبث ہے۔ تو جب آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو اپنی نگاہیں صرف یسوع پر مرکوز رکھیں، کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے اور وہ ہمارا بچانے والا ہے۔ آپ کتنی بھی مشکل میں، کتنی بھی تکلیف میں، کتنی بھی پریشانی میں ہیں، اپنی امید صرف خداوند پر لگائیں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں بچا لے گا۔ زبور 12 اس کی پہلی آیت، اے خداوند بچا لے۔ یہ ایک نہایت مختصر دعا ہے۔ داؤد وفادار آدمیوں کی کمی کا غم کر رہا تھا، اس لیے وہ خداوند سے دعا کر رہا تھا۔ جب مخلوق نے جواب دے دیا تو وہ خالق کے پاس آیا۔ اگر اسے اپنی بے بسی کا احساس نہ ہوتا تو وہ مدد کے لیے نہ پکارتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ صداقت کی خاطر خود بھی کچھ کرنے کو تیار تھا، کیونکہ مدد کا لفظ وہاں غیر مناسب لگتا ہے جہاں ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہ 4 چھوٹے چھوٹے الفاظ ایک براہ راست واضح اور مخصوص دعا ہیں۔ یہ بہت سی لمبی لمبی دعاؤں کی نسبت زیادہ زوراور اور پرمعنی ہیں۔ زبور نویس اپنی ٹھوس دعا کے ساتھ فوراً اپنے خدا کے پاس بھاگتا ہے۔ اس کا ذہن اس کے بارے میں صاف ہے کہ کیا کچھ کس سے مانگے۔ اے خداوند، ہمیں اسی مبارک طریقے سے دعا کرنا سکھا۔ اس طرح کی دعا کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں جب دکھ مصیبت کے دن تمام انسانی مددگار بے بس ثابت ہوتے ہیں، تو آزمائش میں مبتلا ایماندار کے لیے یہ نہایت موزوں دعا ہے۔ پاک کلام کی کسی تعلیم کو نہ سمجھنے کے وقت جب اپنی آنکھیں اٹھا کر پکار اٹھیں کہ اے خداوند مدد کر، تو پاک روح جو کہ ہمارا عظیم استاد ہے، ہمارے ذہن کو روشن کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جب ہم روحانی جنگ میں ہوں تو خدا کے تخت کی طرف سے کمک کو مانگ سکتے ہیں۔ جو خدا کے پاکستان میں محنت کر رہے ہیں، وہ ضرورت کے وقت اس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ خوف زدہ اور شکی گناہ گار متلاشی یہی مختصر مگر ٹھوس دعا کریں۔ جس حالت میں بھی ہوں، یہ دعا ہماری ضرورت کا واحد حل ہے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند مدد کر کی دعا جیتے اور مرتے کے لبوں پر موزوں ہے۔ یہ مصیبت زدہ، مشقت اٹھانے والے، خوشی منانے اور غم کرنے والے سب کے لیے نہایت مفید دعا ہے۔ وہی ہمارا مددگار ہے۔ مدد کے لیے پکارنے میں ہم کسی طرح بھی سستی نہ کریں۔ اگر یہ دعا سنجیدگی سے یسوع کے نام سے کی جائے تو اس کا جواب یقینی ہے۔ خداوند کا کردار اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ اس کا ہمارے ساتھ باپ اور دلہے کا رشتہ اس کی مدد کی ضمانت دیتا ہے۔ مسیح کو ہماری خاطر دینے میں ہر اچھی نعمت کا وعدہ شامل ہے۔ وہ اپنے اس وعدے سے کبھی نہیں پھرے گا کہ ہراساں نہ ہو، میں تیری مدد کروں گا۔ یسایہ 41:13 اے خداوند زندہ آسمانی باپ، آج کے دن میں ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ خداوند آپ ہمارے سارے خوف کو، ہمارے شک کو، ہمارے گناہ کو ہماری زندگیوں سے دور کریں۔ خداوند، ہم جو مشقت اٹھاتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں یا مصیبت میں ہیں یا غم کرنے والے ہیں، ہماری حالت خداوند چاہے کچھ بھی ہے، ہم اپنے آپ کو آج کے دن میں مکمل طور پر آپ کے سپرد کر دیتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھائیے اور ہمیں اس بات کی ہمت اور طاقت دیجیے کہ ہماری آنکھیں خداوند آپ کامل یسوع پر لگی رہیں، اور ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہم ہمیشہ صرف آپ پر اپنی نظریں لگائیں اور آپ سے مدد طلب کرنے والے ہوں۔
ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے وعدوں سے مکرتے نہیں، اس لیے ہمیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مدد کہاں سے آئے گی۔ خداوند آپ عظیم مددگار ہیں، ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں، اور آج کے دن اپنے آپ کو اپنی تمام کمزوریوں، گناہوں، خداوند اپنی تمام خطاؤں سمیت آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ خداوند آج کے دن میں آپ ہمارے مددگار اور حامی اور ناصر ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔